یا سیدی یا حبیب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج 20واں روزہ ہے۔ اسی نسبت سے ہم 20ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے 20ویں پارے کے شروع میں کیا پیغام دیا؟ اللہ کے پیغام کو غور سے سنیں بحیثیت اس کی مخلوق اور بندے ہونے کے، اپنے پیدا کرنے والے کی بات کو سنیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اللہ نے فرمایا امن خلق السماوات والارض، بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے؟ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا وہ کون ہے؟ اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، وہ کون ہے؟ اللہ نے اپنی پہچان دلائی، فرمایا اس کائنات کا ذرہ ذرہ میری الوہیت وحدانیت میرے خالق ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، فرمایا ہم نے اس پانی کے ذریعے خوشنما خوش منظر باغ پیدا کیے۔ انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، دل باغ و بہار ہو جاتا ہے۔ رب چٹیل میدان میں، وہاں پہ کوئی پانی کے آثار، نہری نظام نہیں ہے، مگر آسمان سے بارش برسا کر لہلہاتے کھیت اور باغات پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اگا دیتا ہے، بتا رہا ہے بتاؤ یہ کون پیدا کرتا ہے؟ ما کان لکم ان تنبئوا شجرہا، فرمایا تم کوئی درخت پیدا نہیں کر سکتے تھے، تم تو اگا ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ ساری چیزیں رب نے اگائی ہے۔ ظاہر ہم اگائیں گے تو پانی کا وسیلہ تلاش کریں گے، پانی کے وسائل مہیا ہوں گے تو تب جا کے باغ لگائیں گے پانی دیتے دیتے، لیکن رب نے فرمایا دیکھو بغیر تمہاری محنت مشقت کے دیکھو ان پہاڑوں پر، ریگستانوں پر، بیابانوں پر یہ لہلہاتے ماحول کو، رنگ برنگے پھولوں کو کس نے اگایا ہے؟ تو پھر بتاؤ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے جس کی تم پوجا کرتے ہو؟ یہ مشرکین کو سمجھانے کا رب نے کتنا پیارا انداز اپنایا ہے۔ ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ رب نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا ہے۔ ہم اپنے رب کو اپنی بندگی کا کامل معبود سمجھنے کے کسی اور کی طرف ہم عبادت کرنے لگ جائیں، رب پوچھتا ہے بتاؤ میرے بندو تم نے جو یہ بت بنا رکھے ہیں، کوئی کس چیز کا خدا بنایا ہوا ہے، کوئی کس چیز کا خدا بنایا ہوا ہے، بتاؤ یہ کوئی اللہ کے ساتھ شریک ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ قوم، وہ لوگ جو ہے راہ راست سے ہٹ رہے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلال، اللہ نے فرمایا بھلا کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا؟ اگر یہ زیادہ سخت ہوتی تو بندہ سو نہ سکتا، اگر زیادہ نرم ہوتی تو بندہ چل نہ سکتا۔ ٹھہرنے کی جگہ بنائی ہے، پھر خود ہی وضاحت فرماتا ہے وجعل خلالها انہارا، ہم نے ان کے درمیان نہریں جاری کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس زمین پر توجہ کرو، دیکھو کہ ہم نے زمین بنائی ہے، یہ سونے کے بھی قابل ہے، چلنے کے بھی قابل ہے، فصلوں کے بھی قابل ہے، نہروں کے بھی قابل ہے۔ اس میں جو بھی ایک مرلے میں مختلف اناج، پھل اور میری نعمتوں کو اگانا چاہو تو اگا سکتے ہو۔ میں نے زمین کی ساخت ہی ایسی بنا دی ہے۔ اور فرمایا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، ہم نے ان میں جو ہے وہ لنگر رکھ دیے ہیں، یعنی پہاڑ ٹھوک دیے ہیں، گاڑ دیے ہیں۔ زمین بھی ایک سیارہ ہے، ایک علیحدہ ٹکڑا ہے، وہ تیر رہا ہے، وہ مگر ہلتا ہے، مگر ہلنے سے بچانے کے لیے رب نے فرمایا ہم نے ان پر میخیں لگا دی ہیں تاکہ تم
جو ہے نا اس پر آسانی سے رہ سکو۔ آپ نے دیکھا تو دوستو اگر یہ میخیں نہ ہوتی، یہ پہاڑوں کا سلسلہ زمین پر نہ ہوتا، زمین میں کپ کپی اور زلزلہ ہر وقت رہتا، بتاؤ کون کھڑا ہو سکتا تھا؟ یہاں پہ کس کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو سکتی تھی؟ بلکہ پوری عمارت جو ہے نا وہ زلزلے کی نظر ہو جاتی۔ کبھی کبھی زلزلہ آتا ہے جو ہے نا تو وہ آپ نے منظر دیکھا، عمارتیں نہیں ٹھہر سکی، پہاڑ نہیں ٹھہر سکے، اگرچہ اس پر پہاڑوں کو ہی میخیں بنا کے رکھ دی گئی ہیں، اگر پہاڑ نہ ہوتے پھر زمین کی حالت کیا ہوتی؟ فرمایا اس زمین کو ٹھہرانے والا کون ہے؟ وَجَعَلَ بَيْنَ بَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور فرمایا کہ دو دریاؤں کے درمیان آڑ کس نے بنائی ہے؟ دو دریا بہ رہے ہیں مگر ایک دریا کا پانی دوسرے میں مکس نہیں ہوتا، دونوں اکٹھے کسی برتن میں ڈال لو اور ان کو اچھی طرح جو ہے نا ہلا لو، پھر جیسے ہی تم رکو گے پانی دونوں علیحدہ ہو جائیں گے۔ بتاؤ ان کے درمیان یہ کس نے رکھا ہے؟ کسی بندے کا کمال ہے؟ نہیں۔ تو اللہ پوچھتا ہے الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے، کوئی اور بھی خدا ہے؟ نہیں۔ اللہ نے فرمایا بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں اکثر جو ہے وہ جانتے نہیں ہیں، بے علم ہے، لا علم ہے۔ اللہ پھر پوچھتا ہے، دیکھو تمہارے اندر بے چینی آتی ہے نا، پریشانی آتی ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے جو قبول کرتا ہے بے قرار کی فریاد کو؟ جب وہ فریاد کرتا ہے، فریاد والے کی فریاد کو کون سنتا ہے، کون اس کا جواب دیتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہر انسان پر یہ منظر آتا ہے، بندہ جب کسی پریشانی میں ہوتا ہے اولاد کو پکارتا ہے، اولاد بے بس کھڑی نظر آتی ہے، اہل خانہ میں سے ہر فرد کو آواز دیتا ہے، دوستوں کی آس رکھتا ہے، دوست بھی موجود ہے، حق ہمسائے موجود ہے، مگر بے بسی کا عالم ہے، کوئی بھی اس کی تکلیف دور نہیں کر پا رہا، سارے بے بس نظر آتے ہیں۔ رب نے فرمایا جب بے بسی کے عالم میں فریاد کرتے ہو، بتاؤ تمہاری فریاد کو کون سنتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تکلیف کو کون دور کرتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور بنایا تم کو زمین میں خلیفہ بھی تو تمہیں بنایا۔ پھر بتاؤ یہ ساری باتیں ہیں نا، الہ مع اللہ، تو اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بولو۔ اللہ نے فرمایا قلیلا ما تذکرون، فرمایا بہت تھوڑے ہیں، بہت کم ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، خدا اپنی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے بندے کو جھنجھوڑ رہا ہے، میرا بندہ تو مجھے چھوڑ کر تو دوسرے دروازے پہ گرا ہوا ہے، ان کی عبادت کر رہا ہے، ان کو معبود بنایا ہوا ہے، کوئی بارش کا معبود خدا بنایا ہوا ہے، کوئی مصیبتوں کو دور کرنے کا خدا بنا، کوئی بادلوں والا بنایا ہوا ہے، یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ امن یہدیکم، بھلا کون ہے تمہیں ہدایت دینے والا؟ بحر و بر کی تاریکیوں میں، سمندروں میں، دریاؤں میں تمہیں کون ہے؟ پھر دیکھ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، پھر کون ذات ہے جو خوشخبری دینے والی ہوا چلاتا ہے اپنی رحمت سے پہلے، بارش آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ابھی بارش تو ہوئی نہیں لیکن پہلے ٹھنڈی ہوا تم تک پہنچی ہے اس بات کی خوشخبری دینے کے لیے کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، ٹھنڈ آنے والی ہے، بارش ابھی پہنچتی ہے، رب کی رحمت ابھی برستی ہے۔ بتاؤ کہ رب کی رحمت کے آنے سے بھی پہلے ٹھنڈی ہوائیں، خوشخبری دینے والی ہوائیں کون بھیجتا ہے؟ پھر پوچھتا ہے الہ مع اللہ، کیا کوئی اللہ کے ساتھ ہے شریک؟ اللہ کے ساتھ کوئی ہے دوسرا خدا؟ تعالی اللہ عما یشرکون، برتر ہے اللہ اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ یہ اللہ بار بار پوچھ رہا ہے اے بندہ خدا سنبھل جا۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا کون ہے جس نے ابتدا مخلوق فرمائی، آغاز کیا، پھر دوبارہ اس کو
مرنے کے بعد پھر دوبارہ پیدا کر دے گا، بتا وہ کون ہے؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وہ کون ہے تمہیں رزق دینے والا آسمان اور زمین سے؟ یہ پتھر کی مورتیاں ہیں، یہ لات و عزا ہے، یہ منات ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے جو ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں۔ اللہ فرماتا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ بات سمجھانے کے بعد پھر پوچھتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے محبوب یہ باتیں ان کو بتاؤ اور ان سے پوچھو، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے تو فرماؤ لے آؤ کوئی دلیل اگر تم سچے ہو تو۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ دوستو قرآن کی یہ آیات بینات جتنا آئی ہے، ایک ایک بات پر اگر غور کرو نا، یقین کرو انسان کی رونگٹیں کھڑی ہو جائے کہ ہم کیا بھٹکے اور بھولے ہوئے ہیں، اپنے رب کو یاد نہیں کرتے۔ رب نے تو ہمارے ساتھ ایسے احسان فرمائے ہیں، ہماری زندگی کا پل پل اللہ نے آسان کر دیا ہے، ورنہ ہمارا جینا مشکل ہو جائے۔ اللہ جو پوچھتا ہے زمین و آسمان کس نے بنائے، اگر اسی پر غور کیا جائے، اس میں سورج بھی ہے، اس میں چاند بھی ہیں، اس میں ستارے بھی ہیں۔ زمین کو دیکھو، ان کی ساخت مختلف ممالک میں مختلف ہے، ایک ملک کا میوہ اور ذائقے کا، دوسرے ملک کا میوہ وہی میوہ دوسرے ذائقے کا، رنگت میں فرق ہے، ذائقے میں ٹیسٹ میں فرق ہے، کلر میں فرق ہے، اور حجم میں فرق ہے، جسامت میں فرق ہے۔ اللہ نے یہ زمین بنائی ہے، انسان تیرے لیے بے پناہ نعمتیں اگئی ہیں، تو اس خدا کو چھوڑ کر اور کی پوجا میں لگا ہوا ہے، مت ایسا کر۔ رب فرماتا ہے دیکھ اگر تیرے پاس کوئی دلیل ہے کہ ان چیزوں کے پیدا کرنے میں، ان نعمتوں کے عطا کرنے میں، زمین و آسمان کی تخلیق میں، ان کی ہر خوبی کی تخلیق میں اگر کوئی دوسرا خدا ہے تو محبوب ان کو کہو کہ پھر تم دلیل لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اللہ اکبر۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔